حکم حضرات متوجہ ہوں، آپ کے سامنے ہے مصاحف نمبر 238۔ نحمد اللہ العلی العظیم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقاء بزم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ عشق و محبت رکھنا ایمان کی روح ہے۔ اسی پر آخرت کی نجاح اور دارین کی سرخ روئی ہے۔ ہمارے حضرات اکابرین دیوبند قدست اسرارہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی سچی تصویر تھے، کیونکہ محبت وہی مقبول و مثمر برکات ہوتی ہے جو محب کی پوری زندگی کو محبوب کے سانچے میں ڈھال کر اس کے ہر لحظہ، ہر حرکت اور ہر قدم محبوب کی اطاعت و تابعداری میں گزرے۔ اس دور میں ہمارے اکابرین سے بڑھ کر کوئی بھی عاشق اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ ان کی تو پوری زندگی محبوب کی اطاعت کرنے اور لوگوں کو ان کے راستے پر لگانے میں گزری ہے۔ علماء دیوبند سنت رسول کے دلداد و جانثار اور رشید و عاشق زار تھے۔ ان کے بال بال اور روح سے بتھائے پیغمبر کی ہر ادا پر شیفتگی ٹپکتی تھی۔ ان کے ہر گنے منہ گویا زبان بنے ہوئے تھے۔ علماء دیوبند محبت کے جام میں اس طرح سرشار تھے کہ عضو ففروا الی اللہ اور فتبعونی یحببکم اللہ پکارا کرتے تھے۔ لیکن آج کچھ ناخدا ترسا لوگ علماء دیوبند پر پھپتیاں کستے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میں عشق رسول نہیں تھا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، حجت الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات کا مدینے سے 7 میل قبل اپنی جوتیاں اتار کر انتہائی سنگلا اور کانٹوں بھرے راستے پر چلنا، کیا یہ عشق رسول نہیں؟ حضرت علیہ الرحمہ کا جنگ آزادی کے موقع پر صرف محض سنت سے دل لگی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ روپوش رہنے کو ناپسند کرنا، کیا یہ عشق رسول نہیں؟ قطب الانشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا مہمانان رسول کی جوتیوں کو اپنی پگڑی میں جمع فرما لینا، کیا یہ عشق رسول نہیں؟ علامہ المرشد کشمیری رحمت اللہ علیہ کا حضور کی جوتیوں کی طرح دکھنے والی جوتیوں کو اپنے سروں پر اٹھا لینا، کیا یہ عشق رسول نہیں؟ یہ عشق رسول ہی ہے جو علماء دیوبند کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں بھرا ہوا تھا اور آج بھی ہے۔ ارے علماء دیوبند پر پھپتیاں کسنے والوں سنو، علماء دیوبند عشق رسول میں سراپائے سوز تھے، مگر ہوش و خرد کا رشتہ سنبھالے رکھا۔ ان کا رواں عشق میں سرشار تھا، مگر دل کے ساتھ عقل اور جذب کے ساتھ شریعت کے نازک تعلق کو پوری طرح ملحوظ رکھا، اور جامع شریعت و سندان عشق دونوں کو حدود شریعت میں نبھائے رکھا۔ محترم سامعین، علماء دیوبند نبی کے دیوانے، مصطفیٰ کے مستانے، شمع رسالت کے پروانے، حضور کے فرزانے، غیروں سے بیگانے، توحید کو پہچانے، تابعدار و جانثار، وفادار و امانت دار اور توحید کے پیغمبر کے خدمت گزار تھے۔ الغرض علماء دیوبند نے عشق رسول میں ڈوب کر قولی و عملی سچے عشق کا ثبوت دیا، اور ایسی شکل و عقل، ایسی گفتار و رفتار اور ایسے انداز و راز و نیاز پیش کیے کہ لوگ برملا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ
یہ خادم اسلام اور عاشق خیر الانام ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ علماء دیوبند نے تو یہاں تک کہا تھا نکال لو ہماری آنکھیں مگر ہم مصطفیٰ کے روزے کو دیکھتے رہیں گے، کاٹ لو ہمارے ہاتھ، وما علینا الا البلاغ۔